آج ہم دل کے بارے میں بات کریں گے۔ دل کی شریانوں کو کھولنے کے قدرتی علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ کلاگ یا بند دل کی شریانیں بہت سارے امراض کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ یہ شریانیں بند کیسے ہو جاتی ہیں۔ خون کی نالیوں کی اندرونی دیوار سیلز کی باریک لیئر سے بنی ہوتی ہے، جس کو ویسکولر اینڈوتھیلیم کہتے ہیں۔ یہ سیلز نائٹرک آکسائڈ پیدا کرتے ہیں جو ایک ویسوڈائلیٹر ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو صحیح رکھنے اور بلڈ پریشر کو لو رکھنے کے لیے شریانوں کو کھولنے اور پھیلنے کے لیے اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ لیئر سوجن کا شکار ہو جاتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے کریک بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہونے کی وجہ سے آپ کی شریانوں کو لیکیج سے بچانے کے لیے LDL کولیسٹرول ان کریکس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اگر آپ کا لائف سٹائل سیڈنٹری ہے، یعنی آپ زیادہ حرکت نہیں کرتے، بیٹھے یا لیٹے رہتے ہیں، تو آپ کی شریانیں خراب ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے پلیگ بنتا ہے، جو کیلشیم، فائبرین، کولیسٹرول اور دوسرے فاضل مادوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ کی خون کی نالیوں کو بند کر سکتا ہے اور خون کے بہاؤ کو کم کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے یا دل کے دوسرے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خطرناک بات یہ ہے کہ یہ پلیگ پھٹ بھی سکتا ہے، جس کی وجہ سے خون جم جاتا ہے۔ اب ہم یہ معلوم کریں گے کہ آکسیڈائزڈ LDL کولیسٹرول کے سورسز کیا ہیں۔ جب ہم آکسیڈائزڈ شوگر استعمال کرتے ہیں یا چکنائی اور تیل کھاتے ہیں تو ہم اسے براہ راست اپنی خوراک سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا جسم آکسیڈائزڈ کولیسٹرول بناتا ہے جب خون میں HDL کولیسٹرول کی بجائے LDL کولیسٹرول اور چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہائی LDL کولیسٹرول زیادہ تر ناقص خوراک، جسمانی ورزش نہ ہونے، موٹاپے، تمباکو نوشی اور ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پلیگ کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی خوراک کو بہتر کرنا ہوگا اور ایکٹیو لائف سٹائل کو اپنانا ہوگا۔ اب پلیگ کو روکنے اور شریانوں کو کھولنے کا بہترین علاج کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ بہترین علاج میں آکسیڈائز کولیسٹرول کو کم کرنا اور ان چیزوں کو خوراک میں شامل کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز، کوانزائم Q10۔ آکسیڈیشن نہ صرف پلیگ کے بننے کا سبب بنتی ہے، بلکہ آپ کے سیلز میں انرجی پیدا کرنے والے مائٹوکونڈریا کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ CoQ10 انرجی پروڈیوس کرنے میں مائٹوکونڈریا کو سپورٹ کرتا ہے اور آپ کے ہارٹ سیلز کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ کی شریانیں پلیگ کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں تو آپ کے دل کو زیادہ پریشر سے پمپ کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جن پیشنٹس کو ہارٹ اٹیک کے فوراً بعد CoQ10 دیا گیا ہے، ان میں اگلے سال ہارٹ اٹیک کا ریشو کنٹرول گروپ کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ اس کی مضبوط اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیت کی وجہ سے یہ LDL کولیسٹرول کی آکسیڈیشن کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ CoQ10 HDL کولیسٹرول کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے، بلڈ پریشر اور انفلیمیشن مارکس کو کم کرتا ہے۔ CoQ10 آپ کو چکنائی والی مچھلی، آرگن میٹ، پھلیوں، دالوں اور بیجوں سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز، وٹامن C۔ وٹامن C کولیجن کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، جو خون کی شریانوں کی دیوار کو مضبوط کرتا ہے۔ جب وٹامن C کی کمی ہوتی ہے تو شریانوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور کولیسٹرول یعنی چربی ان دراڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ وٹامن C اس ڈیمیج کو کور کرتا ہے۔ قدرتی طور پر وٹامن C آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کھٹے پھلوں سے، جن میں لیموں، کیوی اور مالٹا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شملہ مرچ، اسٹرابیریز، ٹماٹر، سفید آلو اور گوبھی، شلجم، بروکلی وغیرہ میں بھی بہت سا وٹامن C پایا جاتا ہے۔ ان غذاؤں کو اپنے کھانے میں استعمال کریں۔ نمبر 3، وٹامن B6، B12، فولیٹ۔ وٹامن B6، B12، فولیٹ آپ کے دل، شریانوں اور پورے سرکولیٹری سسٹم کو مختلف طریقوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ غذائیت دوسرے وٹامن بیز کے ساتھ مل کر آپ کے جسم میں خون کے نئے خلیات بناتی ہے، جو پورے جسم کو آکسیجن اور غذائیت فراہم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کی خون کی گردش کو فائدہ ہوتا ہے۔ وٹامن B12 آپ کی شریانوں کو لچکدار رکھتا ہے اور ہوموسسٹین کے لیول کو کم رکھتا ہے، جس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہوموسسٹین ایک امائنو ایسڈ ہے جو ٹشوز کو بننے اور سسٹین رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ کے جسم میں B وائٹامنز کی کمی ہوتی ہے تو اس سے ہوموسسٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو اینڈوتھیلیم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ خوش قسمتی سے B وائٹامنز والی غذائیں آسانی سے اویلیبل ہیں اور بڑی مقدار میں کھائی جا سکتی ہیں، جیسے کہ بروکلی، گوبھی، سبز پتوں والی سبزیاں جیسے مٹر، پھلیاں، بند گوبھی، انڈے، کلیجی، مچھلی
और देसी मुर्गी के गोश्त में ये विटामिन पाए जाते हैं। अगर आपको ये मालूमात करामत लग रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर हेल्थ और न्यूट्रिशन से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। नंबर 4, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये सोजन का मुकाबला करता है, एंडोथेलियम की हिफाजत करता है और खून की शरियानों को सेहतमंद रखता है। ये प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने और खून को जमने से रोकता है। ये आपके खून को पतला रखता है और गाढ़ा नहीं होने देता। ओमेगा 3 जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को भी इनकरेज करता है। हालिया रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि ओमेगा 3 उन लोगों में भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या दिल के अमराज के खतरे को कम करती है जो पहले से ही इस खतरे में हैं। मसलन जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं या फिर उनमें मोटापा ज्यादा है। ओमेगा 3 कुदरती तौर पर मछली में पाए जाते हैं, जैसे सार्डाइन या सुआ मछली, साल्मन, टूना और मैकरल फिश। इसके अलावा आप फिश ऑयल कैप्सूल भी ले सकते हैं। नंबर 5, विटामिन K2। विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डियों और दांतों तक मुंतकिल करने में मदद करता है। ऑस्टियोकैल्सिन नामी हार्मोन को एक्टिवेट करता है, जो कोरोनरी आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन को रोकता है। विटामिन K2 की एक किस्म MK7 लंबे अरसे तक जिस्म में रहती है और विटामिन D3 के साथ मिलकर कैल्शियम को मूव करती है और डिपॉजिट होने नहीं देती। विटामिन K2 और MK7 खमीर शुदा चीजों में पाया जाता है, जैसे कि खमीर शुदा सोयाबीन, मक्खन, लस्सी, देसी घी वगैरह। छठी चीज, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैल्शियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स को एडजस्ट करने में मदद देता है। ये दोनों मिनरल्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के लिए अशद जरूरी हैं। मैग्नीशियम K2 और D3 के साथ मिलकर कैल्शियम को प्लेक बनने से रोकता है। स्टडी से मालूम हुआ है कि दिल के अमराज में मुब्तला शख्स 6 माह तक रोजाना दिन में 2 मरतबा मैग्नीशियम का इस्तेमाल करे तो उसका फिजिकल स्टेमिना बढ़ जाता है और खून की नालियों की सेहत भी बहुत बेहतर हो जाती है। मैग्नीशियम हमें गहरे पत्तों वाली सब्जियों जैसे कि साग, ब्रोकली और सलाद के पत्तों वगैरह में मिलता है। इसके अलावा खुश्क मेवाजात, फलियों, बीजों, डार्क चॉकलेट, होल ग्रेन्स और दही में मिलता है। नंबर 7, अदरक। अदरक सेहत बख्श और लजीज मसालों में से एक है। अदरक में जिंजरॉल एक बेसिक बायोएक्टिव कंपाउंड है जो इसमें मौजूद अद्वियाती खुसूसियत का जिम्मेदार है। अदरक का पाउडर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और LDL दोनों की सतह को कम करने में मदद देता है। जिंजरॉल का पाउडर एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसके नतीजे में जिस्म में इजाफी फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत होता है। आज से अपना दिल मजबूत करें, अच्छा खाएं ताकि दिल और दिल की शरियानें सेहतमंद रह सकें।